ہے ایک باپ کی فکر اور اس کا طرز. جو باپ ہے اس کی فکر کیا ہے خاندان کے لیے اور اس کا طرز کیا ہے اپنے بچوں کے لیے، اس پر ہم بات کریں گے. آپ نے اس ٹاپک کو یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کو کلام سمجھنے میں آسانی رہے. کلام خدا میں سے امثال کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے پڑھیے گا. 23واں باب 19ویں آیت سے آپ نکالیے گا ضرور. کتاب اس کو کھولے گا. جوان بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ ضرور کلام کو لے کر آیا کریں اور کلام کو کھولا کریں. 23ویں آیت سے یہاں پر 19ویں آیت سے لکھا ہے. 23 باب کی 19ویں آیت. اے میرے بیٹے تو سن اور ڈنا بن اور اپنے دل کی رہبری کر. تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریص کبابیوں میں، کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چتھڑے پہنائے گی. اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جانا. سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈالنا. حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی. سادہ کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانشمان کا باپ اس سے شادمانی کرے گا. اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. یہ ایک باپ کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے. اس کو وہ سکھا رہا ہے، اس کے ساتھ بات کر رہا ہے اور اس کو دنیا کے اندر کی تاریکی، دنیا کے اندر کے گناہ اور دنیا کے اندر کی پالیتی کے بارے میں بتا رہا ہے. دنیا میں ہے کیا. آج جب ہم باپ ہیں تو ہماری فکر کیا ہے خاندان کے لیے؟ کیا فکر ہے؟ تو بتا سکتا ہے خاندان کے لیے فکر کیا ہے؟ ہاں جی، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے. وہ باپ دوسرے شہر میں بھی کام کے لیے چلا جاتا ہے، دوسرے ملک میں بھی کام کے لیے چلا جاتا ہے. وہ صبح سے لے کر شام تک کیا کرتا ہے؟ اپنے گھرانے کی کیا کرتا ہے جی؟ کیا کرتا ہے؟ ہم بول دیں کوئی بات. کیا کرتا ہے جی؟ فکر کرتا ہے. اور یہ اس کی فکر بچوں کے لیے روٹی کے لیے ہے، لباس کے لیے ہے. جب وہ یہ فکر کرتا ہے تو کچھ چیزیں چھوٹ بھی جاتی ہیں. کیا چھوٹتی ہیں؟ جب باپ فکر کر رہا ہے تو کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. وہ کون سی رہ گئی ہیں؟ ہاں جی، تربیت کیا ہے. ہاں جی، اور کچھ بات. ہاں جی، جب فکر کر رہے ہیں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، ضرورتیں پوری کرتے کرتے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. وہ کیا ہے؟ سارے باپ. ہاں جی، کوئی اور بات نہیں. بات کیا ہے؟ کلام کی تربیت چھوٹے وہ لگے جانے. ہاں جی، کلام کی تربیت کیا ہے؟ ہاں جی، اور کیا ہے؟ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. ہاں جی، اپنی فکر نہیں کرتا. چلے یہ بھی اچھی بات ہے. بچوں کی فکر کرتا، اپنی فکر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور باپ جب خاندان کی فکر کرتا رہتا ہے، دوسرے شہر چلا جاتا ہے، دوسرے ملک چلا جاتا ہے اور وہ بچوں کا فرینڈ نہیں بن پاتا، بچوں کا دوست نہیں بن پاتا. اور آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، ہر خاندان کے اندر ماں جو ہے وہ بچوں کی دوست ہے، باپ نہیں. وجہ کہ وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتا، وہ بچوں کے پاس نہیں بیٹھتا، بچے اس کے پاس نہیں بیٹھتے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں ایک بھائی سے ملا تو اس نے کہا یار وہ بھائی صاحب وہ بچے نے میں سکول ایک دن گیا تو مینو جا کے اتنے اپنے بچے کی کلاسیں بول گئی کہ میرے بچے پڑھتے کہڑی کہڑی جماعت چ. میں آ کے یار یہ کیوں ہو گیا؟ میں کدی گیا ہی تو تاری بھن کھاتی ہے تو مینو کہتی ہے جاؤ ذرا
تو میں گیا تو نیا بھول گیا، اور شکر ہے میرا نیانا کا آ گیا، اور میں پوچھا کتنی جماعت پڑھ دیں. باپ صرف پیسے دیتا ہے، سویرے کٹے آ لو جی، سبزی پکا لو یا کھا لو، کپڑے لے آئے، جوتی لے آئے ہو. اور بعض دفعہ تو بچے ماں سے کہتے ہیں ابو جان پاکٹ منی لے دے مجھے، بچہ خود آتے ہیں پاکٹ منی لیتا. تو اچھا بیٹھ جاؤ، جنہوں نے بہنا نا بیٹھ جانا، بیٹھ جانا، بیٹھنا بول سکتے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. جب آپ فکر کرتا ہے کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، وہ ہے فرینڈ شپ، وہ ہے فکر کرتے کرتے بچوں کے ساتھ میل جول، بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا وہ رہ جاتا ہے. وہ جب کام سے تھکا تھا بچوں کے ساتھ بیٹھتا. ٹھیک ہو باجی نے یہاں پر بتایا تھا کہ جی وہ کلام ان کو نہیں سکھا تھا، یہ بھی ایک بات ہے. تو کچھ جو باپ ہوتے ہیں وہ خدا کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے، جب وہ جڑے نہیں ہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں جڑتا. ہمارے یہاں ترتیب بڑی فرق ہے، اس کے بارے میں بھی آج میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. ہم اپنے بچوں کو وہ کچھ کرنے کا کہہ رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے. میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں. باپ خود سگریٹ پیتا ہے، بچہ بھی کہتا ہے وہ تو سگریٹ نہیں پیتی. آپ کی شراب پیتا ہے، بچہ بھی کہتا ہے شراب نہیں پیتی. آپ کی جوا کھیلتا ہے، آوارہ ہے، سارے کام وہ کرتا ہے، اور بچوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ میرا پتر نیک ہوئے. کسی لوگ کے کچھ کر لیتے تو بھی لوگ کے کچھ کر لیتے. یہاں تھوڑی فرق ترتیب کرنی ہوگی. ہمیں بچوں کو نہیں کہنا کہ تو یہ نہ کر، تو یہ نہ کر. جی میں اکثر کہتے ہیں نا پہلے بچے نے ٹھیکریاں پڑھنیاں پالی سب سے دیاں، پر نیانے سارے کو ٹھیک ہی بڑے دے گل سننے نہیں. بھائی سننے کی بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ عملی کام کرنا ہے. جو آپ ایکشن کریں گے وہ بچہ ایکشن کرے گا. میں نے ایک دفعہ ایک بھائی سے بات سنی، اس نے کہا کہ میں ایک دن ایسے سگریٹ پی رہا تھا بچے کے سامنے، تو بچے نے بھی ماچس پڑی اور میری ڈبی جو سگریٹ کھڑی تھی لان رہے ہو. وہ میں آگے ذرا نہیں کیا جائے تو لائی میں تین پتہ نہیں لگتا. میں آگے تم صحیح نہیں لایا جائے، تم سمجھایا جائے چنگا نہیں کرتا. کہتا وہ بھی میں کہہ دیا یہ نکے نا شروع کرے گا. میں کہ عملی کام سے تو کیتا نا. کہتا وہ کی کرنا سی. میں کہا بھائی چھاٹی دے گا. کہتے ہیں بڑا اوکھا ہو گیا. تو میں کہا وہ لیے بھی سوکھا ہو گیا رکھا. اس کو منع نہیں کر سکے گا کیونکہ آپ کر رہے ہیں. جب آپ عبادت کریں گے، عبادت آپ کریں گے تو وہ عبادت کرے گا. جب آپ چرچ جاتے ہیں اچھا تھی جاؤ، تسی جاؤ کہ میں نہیں جانا. چلو ہو سکتا ہے ایک دفعہ آ جائے بچہ، دو دفعہ آ جائے، پر سوچے کہ میرا باپ جو ہونا نہیں جانا، میں جا کے نہیں کرنا. تو ہمارے یہاں ذرا فرق ہو گیا ہے. ہم بچوں کو نصیحت کرنے والے بنے ہیں، ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ، تم کرو، تم نیک بنو. ہم نہیں بنے. پہلے آپ نے آگے لگنا ہے. آپ گھر کے کیا ہیں جی؟ سربراہ ہیں. ابھی بیٹی گیت گا رہے ہیں. باپ کیا ہے جی؟ سربراہ ہے. اگر سربراہ ہے تو سربراہ کو کہنا ہی نہیں ہے، نصیحت نہیں کرنی. یہ کیسا لیڈر ہے، کیسا سر ہے، کیسا ہے سربراہ ہے کہ صرف کہتا ہی ہے، عملی قدم نہیں اٹھاتا. عملی قدم اٹھاتا. بچوں کے ساتھ مل کر دعا کرے گا. سب سے بڑی خرابی جو اس وقت ہمارے ہاں چل رہی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ بڑی خطرناک ہے، اور وہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ ہم عملی طور پر ایسا نہیں کر پاتے. ہمارے گھروں میں دعا نہیں ہوتی. ہم صرف دوسروں کو دعا کرواتے ہیں، کہتے ہیں دعا کریں. اور پادریوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے، خادموں کے لیے سب سے بڑی آزمائش پتہ کیا ہے؟ وہ سارے نے نیانا کی فکر کرتے ہیں، سارے نے بچوں کو دعا کرواتے ہیں، سارے نے کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤ. اپنے بچے ہوتے نہیں دعا کرتے کیونکہ ان کو ٹائم نہیں ہوتا. جدوں وہ جاتے ہیں وزٹ تو وہ نیانے ہوتے سو گئے ان کے. تو یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے بچوں کے ساتھ عملی کام کرنا، دوسروں کا نہیں، اپنے خاندان گھرانے کی فکر کرنی ہے. اور یہاں پر پوری بائبل بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے، ایسے کرداروں سے جن کو کہا گیا کہ وہ خاندان کی فکر کرے، انہوں نے کی. اور ایسے کرداروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے خاندان کی فکر نہ کی، خاندان کے ساتھ ٹائم نہ اسپینڈ کیا، یوں وہ مشکل میں پھنس گئے. تو یہاں پر باپ کہہ رہا ہے میرے بیٹے میری سن اور دنا بن،
باپ کی رہبری کر، اپنے دل کی رہبری کا، شرابیوں میں شامل نہ ہو، حریص کبابیوں میں، کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے، نیند اس کو چترے پہنائے گی، اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شروا ہو، اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان. یہ ساری باتیں ویری امپورٹنٹ ہیں عملی طور پر بچوں کے ساتھ. آپ کو میں مصحف کے باپ کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں. آپ مصحف کے باپ کے بارے میں دیکھیے گا، غور کیجیے گا، تھوڑا آگے ہو جائے، تھوڑا سا آپ دیکھتے ہیں کہ مصحف جو ہے اپنے باپ کے گھر سے چلا گیا. ہاں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. آپ کو پتہ ہے کہ مصحف کو جب ہوش آیا اس کو سب سے بڑی پرابلم کیا پیش آئی؟ کیا پیش آئی؟ کیا پیش آئی جب اس کو ہوش آیا؟ ہاں جی، جب مصحف کو ہوش آیا کیا اس کو مشکل پیش آئی؟ میرے باپ کے گھر میں نوکر کو افراد کے ساتھ کھانا ملتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور کیا مشکل پیش آئی؟ اس سے ہوش کیا ہے؟ اس سے ہوش یہ ہے کہ میں لگا پھر رہا ہوں. میرے باپ کے گھر تو بہت کھانا پینا اچھی طریقے سے. اور اس سے بھی بہتر. جی، مصحف جب ہوش میں آیا اسے کیا فیل ہوا؟ یعنی آپ غور کریں کہ جب اسے ہوش آیا نا، وہ اپنے باپ کے بارے میں اس نے سوچا میرا باپ ایک زبردست شخص ہے، میں ہوں چھٹ کے آ گیا. میرا باپ ایک فکر کرنے والا، طرز سے بھرا ہوا، اور میرے باپ کے پاس کیا ہے؟ افراط ہے، اور نوکروں کو بھی کھانا ملتا ہے، اور میں نے اس باپ کو چھوڑ دیا. ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ اگر سانو ہوش آ بھی جائے نا تو پھر اسی سوچنے اپنے باپ کے بارے میں، پتہ کہ نہیں یار وہ تو آپ ہی ہوش نہیں ہوئی، وہ آپ ہی شرابی ہے، وہ آپ ہی جوالی ہے، وہ آپ ہی خدا کو دور ہے، وہ آپ ہی ساڑا پیو، آپ ہی ٹھیک نہیں گا. اکثر گھروں میں ایسا ہے جب بچے ہوش میں آتے ہیں تو انہیں کہتا ہے یار ساڑھے پیو نے پتہ نہیں. تو باپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مصحف کا باپ بنے جس کے پاس افراد بھی ہو، جس کے بارے میں وہ سوچے تو اسے شرم آئے، گھن آئے. مصحف نے اپنے باپ کے بارے میں جب سوچا تو اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی، وہ اپنے آپ سے بدبوس ہونے لگ گئی. اسے فیل ہوا کہ میں کس باپ کو چھوڑ کر آیا تھا، کس کو میں نے روندا تھا. اس کو روندا جس کے پاس افراد ہے، کثرت ہے، اور اتنا جنٹل میں میرا باپ، اس نے میرا حصہ بھی مجھے دے دیا تھا. میں نے اس کی کمائی ضائع کی، اس کا مال ضائع کیا. وہ اپنے باپ کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا، اے نہیں کہ میرے دوست کو میں واپس گیا تو انہیں میری کمائی بھی ضائع کر دینا. کہ بچے اپنے باپ کو پورے پیسے بنا دے کہ انہیں تو گاؤں اڑا دینے میں. تو یہ خطرناک ہے. باپ کو فکر کرنے والا، طرز سے بھرا ہوا اور محبت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے کہ باپ کے پاس بچے کو سکون ملے، آرام ملے. اور کلام میں اگر آپ باپ کے طرز کی بات کرتے ہیں، ابھی موقع نہیں اس طرح کے بہت سارے حوالے پڑھائے جائیں، لیکن مرکز کی جیل کے اندر ایک باپ اپنے بیٹے کو یسوع کے پاس لایا. اس میں گونگی بدرو تھی اور وہ اکثر اسے توڑتی مروڑتی، اسے آگ میں ڈال دیتی، پانی میں بھی ڈال دیتی تھی، اور اس کے بارے میں لکھا کہ وہ سوکھتا بھی جا رہا تھا. اس باپ نے بڑی کوشش کی کہ یہ ٹھیک ہو جائے. اسے وہ کہاں لے کے آیا؟ کس کے پاس لایا جی؟ اسے وہ یسوع کے پاس لایا، اور اس نے آگے کی نشان بتائی کہ یہ جو بدرو اس کو ہے، یہ کب سے ہے؟ اس کو کب سے ہے؟ بچپن سے ہے. یہ بچپن سے اس حالت میں ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا اسے میرے پاس ہے. اگرچہ وہ کام انتقال لگ رہا تھا، اگرچہ وہ یسوع کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں نہیں تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اسے فوراً کہا خداوند یسوع میری کام انتقالی کا بھی علاج کر، میرا بھی علاج کر، میرے بچے کا بھی علاج کر. اور کلام کہتا ہے جب وہ یسوع کے پاس لایا، اس کی فکر، اس کا ترس اس کے بیٹے کی رہائی کا باعث بن گیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود اپنے بچوں کو کہتے ہیں پتر تو آج دوار سون رچ گیا، میرا پتر روزانہ لگا رہتا کام میں. ایک تو سانو پیار بڑھانا ہے، پیار پتہ کرے کہڑا آندا ہے، گر جے نہ جا، بس باقی کوئی پیار سانو نہیں آتا.
ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸਕੂਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਾ ਛੱਡਿਆ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ, ਜਾ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗਿਰਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਬੜੀ है, रह जा पुत्र घर, तेरी तबीयत ठीक है। तो फिर आप गौर करें कि किस तरह से हमारे बच्चे कामयाब हो सकते हैं, बरकत पा सकते हैं। तवारीख की किताब में उसके 28वें बाब में दाऊद ने अपने बेटे को एक बड़ी जबरदस्त नसीहत की और वो मुझे पसंद है। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान। ये जबरदस्त है। बात दफा हम अपने बच्चों को मुतारफ नहीं करवा पाते अपने खुदा से। आपको पता है जब अब्राहम निकल आया कस्दियों की ओर से अपने बाप दादा के खानदान को छोड़कर, उसके बाद इसहाक भी चले खुदा के नाते नहीं चले चला। अच्छा, उसके बाद फिर उसका बेटा चला कि नहीं चला के पास उन्होंने कहा नहीं वो साढ़े दादे नाल दादा अहद सीगा, अगर साढ़े नाल नहीं गा, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कंटिन्यू उस अहद की पासदारी की। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बहाने हैं, खुदा करे सानू को बहाना मिल जाए से अरे दुआ कर लो खुदा ने इतवार आन दिया ते खुदा ने कोई बहाना भी आन दे, इतवार आने तो पहला खुदा का कोई बहाना भी लिया दे, मैं जिन्ना चर्च जा ना सका, मेरे बच्चे भी ना जा सकन। और यहाँ चर्च में तो मैं मेरा नहीं ख्याल है किसी ने सिर उत्ते कोई पंड बांध के रखी हो कि भाई पंड चौके फेर पैना, काम ही किसी को नहीं कराई, सारे काम शाम दुनिया कर लेते, चर्च आन लगिया हर बंदा ही मार लगा, थक जाता है, नींद उन्होंने आती है, वो आ नहीं सकता इतने तक। यहाँ तो हमने पूरा अरेंज किया था, कूलर लगाए, पखे लगाए और अरेंज किया ताकि भाई बैठे। जब आप अपने अफराद को घर छोड़कर आते हैं क्या फील होता है? फिर तो फिरौन की गल पूरी हो गई ना, उन्हें क्या नहीं करो बंदे बंदे जाके इबादत कर आओ, तेरे बच्चे थे बीवियां। मूसा मान गया बड़ा क्या कहा मूसा ने? हाँ जी, कोई और बात? एक खुर तक भी, यानी जानवर भी नाल खड़ने आता, चुपाए भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, बीवियां भी जाएंगी, एक खुर तक पीछे बाकी नहीं रहेगा। हम इस तरह का समझौता आज कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को इस बात के लिए तैयार नहीं कर रहे कि वो खुदा से मोहब्बत करें। ऐ मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान। एक बाप का तर्स ये है कि वो अपने बच्चों को गुनाह में जाने न दें। बाज़ दफा हम अपने बच्चों के साथ समझौता करते हैं जब वो गुनाह में गिरता है, हम कहते चल पुत्र लगा रहा हूँ तू पै या नशे करता रह, नहीं, उसके लिए तरस ये है आप उसको वहां से निकालें। यीशु ने भी कहा, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है जब उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसको क्या दे? पत्थर दे। रोटी मांगे तो उसको क्या दे? पत्थर दे। जब उससे मछली मांगे तो उसको सांप दे। जब तुम इंसान होकर, कमजोर होकर, भगवान के जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, हमारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों कर ना देगा? तो अगर आप एक बाप जो कर्ज से भरे हुए हैं तो फिर अपने बच्चों पर गुनाह में जब गिरे, जब वो गलती करे तो उसके साथ समझौता ना करें। कर्ज उसके लिए ये है आप उसकी मदद करें वहां से निकलने में। और एक और बात इसके साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को माफ करना भी सीखना। बच्चे गलती करें उसको माफ करना सीखें। हम क्या करते हैं, हम बहुत दफा बच्चों को माफ नहीं कर पाते, इसलिए फिर वो बाप के साथ उसका गैप और बढ़ जाता है। बच्चे को प्यार जरूर करें, माफ जरूर करें। मुझसे बाप ने क्या किया, रोजाना जाता ही पेड़ के बाहर रास्ते में खड़ा हुआ और वहां पर लेकर डंडा खड़ा था, अज आ लेंदे दी लत्तां भन गईयां। ऐसा ही हुआ जदों वो आया उन्हें क्या आ गया हुण तेरी खैर नहीं। ऐसा किया, क्या किया? हाँ जी, गले से लगाया और एक लफ्ज और लिखा, उसे क्या किया? वो लफ्ज वो पहला याद है, हाँ जी क्या किया? चलो ये चूमा
ہوں میں صحیح گل پوچھنا، کیا کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو گلے لگا کر چوما؟ ابھی عام روٹین جن گلے لاندے بچے انہیں چومنا تو پھر ہو رہا کہ نکل گیا. تو بچوں سے ایسے محبت کریں، گلے لگائیں، اس کو چومیں. اور بچہ کی کر کے آیا سر، بچہ نے بڑا کام خراب کر کے آیا سر. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. مجھے قاسم علی شاہ نے بتایا تھا پوسٹ میں ویڈیو میں، اس نے کہا جی یہ بات میں جب بتا رہا تھا لوگوں کو تو پھر میں نے اپنے باپ سے بھی دیکھا، کہتا ہم پنجابی لوگ ہیں تو گھر کا پیو کے کول بہنا بھی اسی زیادہ پسند نہیں کرتے. پنجابیوں کا بڑا مسئلہ ہے، پیو کی منجی سے بہن کے دور دور رہن گے تو کام نہیں دس. کہتا میں اپنے دور گیا بچی میں نا تن گئے کہنا وہ میرا ہسبینڈ بھی اچھا یار میرے گلے بھی ملا دیا. کہتا نہیں جی میں تن چلا میں تن چپی پاؤں. کہتا ہے چلو باپ نے آ جاؤ. جیسے ہی کہتے ہیں اس نے مجھے گلے لگایا اور تھوڑی دیر کے بعد میرا باپ مجھے گلے لگا کر سچ میں رونے لگا. کہتا ہے یار تو بڑا مزیدار کام ہے، تو بڑی ٹھنڈ پہ ہی ہے، اتنا کبھی ملے ہی نہیں گئے. کہتا ہے میں نے بھی کہا سی کبھی اپنے باپ کو گلے ملے ہی نہیں گئے، کبھی یہ جفا پایا ہی نہیں گا. اب فیل کریں. اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، اسی اپنی ماں تو چمڑ جانے نا وہ قمیض کھینچتے رہتے ہیں، ادھر کھینچے ادھر دوپٹہ کھینچے، پیو تو دور دور. آپ کوشش کر کے دیکھیے، اپنے باپ کو گلے لگا کے دیکھیے، آپ کو فیل ہوگا کہ ہاں بڑی ٹھنڈک ہے، اس کے دل میں تو میرے لیے محبت ابھر رہی ہے، ترس ہے، فکر ہے. اور یہ شخص کتنا نایاب شخص ہے. مجھ سے وہ پتا چلا گیا کہ میرا باپ تو بڑا ہیرا بندہ ہے، میں اس کو چھوڑ کے آیا تھا اس لیے واپس آیا. اگر پتا ہوتا نہیں پیو ساڈا ماں منہ نہیں کرنے والا، واپسی وہ گھر نہیں بڑھنے دینا، وہ تو حصہ اسا میں لے لیا ہوں کہڑے منہ نہ جاؤں. لیکن وہ اپنے باپ کے بارے میں جانتا تھا بڑا ہیرا بندہ ہے، بڑے دل والا ہے اور معاف بھی کرے گا، روٹی تو دے ہی دے گا، نوکران دے گا تو مینوں دے دے ہی دے. افسوس. اب غور کریں خدا من کیسی برکات ہمیں دینا چاہتے ہیں. یسوع نے بھی کہا، یسوع نے بھی ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم خدا کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں. کون کون کہتا ہے اے ہمارے باپ؟ کون کون کہتا ہے؟ تو کہتا ہے ہمارے باپ؟ آواز نہیں ہے. کون کون کہتا ہے اے ہمارے باپ؟ آتا ہے جی. تو کون سا باپ ہے وہ؟ آسمانی باپ. ویری گڈ. یہ پڑھیے گا رومے کے ساتھ کہتا ہے اور اس کی 8ویں باپ کی ہم پڑھیں گے 15ویں آیت. کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. ہمارے اندر یہ روح ڈالی گئی اس لیے ہم اسے اے باپ کہتے ہیں. دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر لوگ خدا کو باپ نہیں کہتے. ایک زبردست کتاب ہے، کبھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملے کہ میں نے اسے باپ کہنے کی جرات کی. سے مسیح جو ہے وہ خدا کو باپ کہتا ہے، کوئی اور نہیں کہتا. خدا بھی ہمارا باپ ہے، ترس سے بھرا ہوا ہے اور محبت سے بھی بھرا ہوا ہے، فکر بھی کرتا ہے. ہمارا خدا ایسا ہے جو ترس سے بھرا ہوا ہے. اپنے پتراں اتے جیا ترس پیتا ہے کھانا، اپنے گھرن والیاں اتے دیہا رحم دکھانا. ہمارا خدا ایسا ہے جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہمارا خدا بھی جو اس سے ڈرتے ہیں ان پر ترس کھاتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. اپنے خدا سے ہمیں یہ بات ملی ہے، اپنے آپ کو ایسے باپ ہوتے ہیں ہمیں فکر اور ترس اور محبت سے بھرنا ہے، معافی سے بھرنا ہے. اور بچوں کے لیے بھی نصیحت ہے. کلام میں کیا لکھا ہے؟ 5 حکم کیا ہے؟ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، تیرا کیا ہوگا؟ بھلا ہوگا، اور تیری عمر جو ہے وہ زمین پر کیا ہوگی؟ اچھا میں نے ایک شخص سے سنا، بڑی زبردست بات سنا. اس نے کہا جی یہ جو آیت لکھی ہے خدا نے حکم دیا ہے، جو بچے اپنے والدین کی واقعی عزت کرتے رہتے ہیں نا، والد و والدہ دونوں، ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. اور جن کی عمریں تھوڑی ہیں نا وہ خود ویسنا تو انہوں نے کتنا یہ گڑبڑ کی. کیونکہ کلام میں لکھا یہ واحد حکم ہے، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تیری عمر دراز ہوگی.
اور آخر میں ایک چھوٹی سی دعا ہے جو ہمیں بچوں کے لیے کرنی ہے. بچوں کے لیے جو دعا ہے وہ برکت کی دعا آپ کر سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹا کتابچہ ہے، اس میں سے میں نے اس کو پڑھا تو مجھے بڑے اچھا لگا. دعا کیا ہے؟ میرے بچے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. یہ ایسا آپ نے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے، کہنا ہے میرے بچے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو بڑا خاص بچہ ہے، تو میرے لیے خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے. میں تیرا باپ ہونے کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. اسی کی کہنے ہیں وہ تن جم گئی انہیں تو بٹا جم لیتے ہیں نا. ایسی باتیں اکثر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں سے جب ناراض ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تیرا باپ ہونے کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. میں تجھ پر فخر کرتا ہوں اور تجھ میں شادمانی پاتا ہوں، اور میں تجھے یسوع نام میں برکت دیتا ہوں. میں تجھے دل کے تمام زخموں مثلاً حقارت، رد کیے جانے کے احساس اور نفرت سے شفا کی برکت دیتا ہوں. یسوع مسیح کے پرقدرت نام میں تجھے بدی کے منصوبوں اور برے اتفاق سے آزاد کرتا ہوں، اور دشمن کی قوتوں کو جو تیرے خلاف ہیں باندھ دیتا ہوں. میں تجھے یسوع مسیح کے الہی اطمینان کی برکت دیتا ہوں. میں تجھے روح کے پھلوں کی برکت دیتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ یہ پھل تیری زندگی میں قائم ہو اور ہمیشہ قائم رہے. میں تجھے کامیابی کی برکت دیتا ہوں. تو ہمیشہ سر ٹھہرے نہ آگے دم. تو ہمیشہ سب سے آگے درجے اور ہر کام میں رہنمائی یعنی لیڈ کرنے والا ہو. جو برکات اور نعمتیں خدا نے تجھے عطا کی ہیں میں انہیں برکت دیتا ہوں. میں تجھے الہی حکمت کی برکت دیتا ہوں، اور درست فیصلوں کے لیے تو ہمیشہ خدا سے تقویت پاتا رہے. تیری زندگی کی خوشحالی اس قدر بڑھ جائے کہ تو دوسروں کے لیے باعث برکت ٹھہرے. میں تجھے روحانی زندگی گزارنے کی برکت دیتا ہوں، کیونکہ تو دنیا کا نور اور زمین کا نمک ہے. تو ہمیشہ خداوند کی راہوں پر چلے اور اس کی قربت میں رہے. خداوند کا کلام ہمیشہ تیرے قدموں کے لیے چراغ ہو اور تو کبھی ٹھوکر نہ کھائے. تیرا کردار لوگوں کے لیے ایک نمونہ ٹھہرے اور تیرے ہاتھوں کے کام سے خداوند کو جلال ملے. میں تجھے اچھے، نیک اور وفادار دوستوں کی برکت دیتا ہوں. تو خدا کے اور انسان کی نظر میں مقبول ہو. تیری زندگی میں ہمیشہ محبت کی ندیاں جاری ہوں، اور تو خدا کے فضل سے اس سے محبت کر سکے. میرے بچے تو ایک بابرکت بچہ ہے. تو مسیح یسوع میں تمام روحانی برکات کا مالک ہے. آمین. یہ ایک باپ نے دعا اپنے بچوں کے لیے دی. تو ہمیں باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو ایسی برکات دینی ہے. ابھی وقت نہیں ہے کہ بہت زیادہ اس پر بات کر سکوں، بہت زیادہ دل میں ہے. لیکن یاد رکھیے گا، اگر آپ باپ ہیں، آپ کاہن ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ مل کر دعا کریں، اپنے گھر میں دعا کریں، اپنے گھر میں کلام پڑھیں. اپنے بچوں کو جب وہ ڈی ٹریک ہو جائے بعد نہیں سمجھانا، پہلا سمجھانا، پہلے ان کے ساتھ وقت گزارنا، پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے. جب وہ چلا گیا پھر نہیں، بعد میں مشکل ہو سکتی ہے. پہلے ان کو خدا کا کلام سکھانا ہے، پہلے ان کو اچھی بات بتانی، پہلے اپنے بارے میں ان کو کلیئر کرنا ہے تاکہ وہ جان لیں کہ ہمارا باپ ہے کیسا. اور ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس فادر ڈے کے موقع پر باپ ہوتے ہوئے اپنے خاندان کی فکر کریں، ترس سے بھر جائیں. ترس ایسا ہو کہ اسے یسوع کے پاس کریں، محبت ایسی ہو کہ وہ خداوند کی حضوری میں آئے، اور معافی ایسی ہو کہ معاف کر کر ہم اپنے بچوں کو خداوند سے ملاتے رہیں، کیونکہ خداوند نے بھی ہمیں معاف کیا ہے اور وہ معاف کر کر ہمیں پھر جتاتا نہیں ہے. سو خدا اس کام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے. آمین. آئیے دعا کریں. اپنے سر جھکائیں، سب سر جھکیں، آپ کی بات کریں. سب آنکھیں بند ہو جائیں، سب آنکھیں بند ہو دعا کریں اور شکرگزاری کریں باپ ہوتے ہوئے.